دنیا کی نام نہاد سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والی ریاست بھارت کی وجہ سے اس وقت پورے جنوبی ایشیا کے جو خطہ ہے اس میں ایک عدم استحکام کی فضا قائم ہوئی ہے۔ مودی کی انتہا پسندانہ نظریے سے ایک طرف بھارت کے اندر رہنے والے مسلمان غیر محفوظ ہیں تو دوسری جانب مظلوم کشمیریوں پر بھارت جو ہے وہ بڑا ظلم ڈھا رہا ہے۔ بھارت کی لائن آف کنٹرول پر سیز فائر جو ہے اس کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، جبکہ چین اور نیپال کے ساتھ اس کی سرحدی کشیدگی بھی بڑھ رہی ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ چین، پاکستان اور نیپال تین ہمسایوں کے ساتھ بھارت اس وقت کشیدگی میں مبتلا ہے، حالات کشیدہ ہیں، اور اس کشیدگی سے بھارت حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ کرونا وائرس کی وبا میں دنیا کو متحد ہو کر لڑنا ہے، لیکن بھارت پاکستان، چین اور کشمیریوں سے لڑ رہا ہے۔ بھارت کا منصوبہ کیا ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ خاص طور پر آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں وزارت خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی صاحب۔ السلام علیکم عائشہ صاحب۔ عائشہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہم اسی چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اور وہاں سے ہمارے 2 سفارتی نمائندوں کو بھی انہوں نے بے دخل کر دیا ہے اور الزام لگایا، اسپائنگ کا، جاسوسی کا الزام لگایا۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ یہ الزام انہوں نے کیوں لگایا اور اس کا ہم کیا جواب دے رہے ہیں؟ جی، جیسے آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ ہمارے 2 اسٹاف آفیشلز پاکستان ہائی کمیشن دہلی میں ان کو ڈیٹین کیا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، اور کئی گھنٹے بعد جب پاکستان ہائی کمیشن دہلی نے انٹروین کیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور پھر انہیں چھوڑا گیا۔ اور یہ جو ایک سفارت کاروں کے لیے ایک قواعد اور لاز ہیں ویانا کنونشن کے تحت، جس کی پاسداری، جس کی ان قوانین کو فالو کرنا تمام دنیا کے ممالک کی ذمہ داری ہے۔ دے آر obliged to do that۔ تو ان قوانین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، ان کو مارا گیا ہے اور ان کے اوپر فالس چارجز لگائے گئے ہیں اور پریشر کیا گیا ہے ان پر کہ جی وہ قبول کریں ان چارجز کو۔ تو یہ ہم نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ ہمارے سفارتکار واپس آ چکے ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے اور اب ان کی طبیعت بہتر ہے۔ اس کا ایک اور بڑا بہتر طریقہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی ویڈیوز بنائی جائیں، ان سے پوچھیں، آپ لوگ پوچھیں، ان کو میڈیا پہ لائیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی ان کے ساتھ انٹرویوز کرائیں اور وہ خود براہ راست بتائیں کہ انڈیا میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جی، یہ معاملہ ہم نے اٹھایا ہے، آف کورس ہندوستانیوں سے اٹھایا ہے، کیونکہ پاکستان میں آئے گا تو انٹرنیشنل کمیونٹی کہے گی کہ بائسنس ہے نا، تو آپ انٹرنیشنل کو ڈائریکٹ کہیں کہ وہاں کے لوگ آ کے بی بی سی، سی این این اور یہ سارے گلف نیوز وغیرہ آ کر ان کا انٹرویو کر لیں۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، کئی سالوں سے، بلکہ جہاں تک میری یادداشت جاتی ہے، پاکستانی سفارتکار دلی میں ایک بہت ہی مشکل حالات میں اپنی نیشنل ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں۔ ان کی کئی طریقوں سے ہراسمنٹ فیملیز کو کرتے ہیں، ان کی فیملیز کو کرتے ہیں، بچوں کو کرتے ہیں۔ سو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ اسٹیشن۔ بٹ دین واٹ وی آر ڈوئنگ، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم کیا جواب دے رہے ہیں؟ کیا ہماری اسٹریٹجی ہے؟ اور اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی، وہ اکثر اس طرح کی، جیسے آپ نے کہا کہ وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو ہماری کیا کوئی اس حوالے سے کوئی کنٹینیوس اسٹریٹجی ہے کہ ہم اس طریقے سے جواب دیں گے؟ احتجاج کا تو ہم سنتے ہیں کہ وہ بھارتی سفیر کو بلا کر احتجاج کر لیا، مجھے نہیں پتا کہ وہ احتجاج کس طرح کا ہوتا ہے، ان کو ایک لیٹر دے دیتے ہوں گے کہ بھائی یہ آپ نے صحیح نہیں کیا، کوئی مطلب کوئی ظاہر ہے ان سے کوئی بحث مباحثہ تو نہیں ہوتا ہوگا، بٹ واٹ ایگزیکٹلی آئی مین ٹو سے کہ آپ کیسے یہ انشور کریں گے کہ ان پر ایک سخت اثر ہو اس چیز کا؟ جی، وہ ایک ہمارے پاکستان نے ہمیشہ انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری کی ہے، بالکل ڈپلومیٹک نارمز کو ہمیشہ ہم نے فالو کیا ہے اور یہی ہمارا ایک سٹانس رہا ہے۔ سو اپنے آفیشلز کی حفاظت کے لیے جو اقدامات ہم نے اٹھانے ہوں گے آن اے ڈپلومیٹک لیول وہ ہم کریں گے ضرور۔ بٹ مور دین دیٹ، اگر آپ نے انٹروڈکشن میں بھی بات کی ہے، ہندوستان اب وہ ہندوستان نہیں رہا ہے جو لوگ سمجھتے تھے نہرو کا اور گاندھی کا۔ ہندوستان آج ایک RSS آئیڈیالوجی اور RSS ہندوتوا پالیسیز کو چلانے والے لوگوں کی آج حکومت ہے وہاں پہ۔ RSS کے کیڈرز جو ہیں تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں اب جا چکے ہیں اور وہ مائنڈ سیٹ آپ کو ہر جگہ آپ نظر آتا ہے، چاہے ملٹری ہو، چاہے سویلین لیڈرشپ ہو۔ اگر آپ ان کی بیانات سنیں تو آپ کو حیرانی ہوتی ہے کہ ایٹ دا ہائیسٹ لیول یو ہیئر such policies, such ideology اور نفرت اور خوف اور میجورٹیرین superiority of the ہندوتوا پالیسی
یہ آج کا بھارت ہے. تو اس کی مینیفیسٹیشن آپ جموں اینڈ کشمیر میں بھی دیکھتے ہیں, جہاں 20 ماہ کے بچوں کو بھی پیلٹ گنز سے نابینا کیا جاتا ہے, جہاں پہ ایک دن میں 13 نوجوانوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں ان کی جانیں لے لی جاتی ہیں. سو انڈیا ہیز انفارچونیٹلی بیکم اے پرابلم فار دا ہول ریجن. تو اب ہم اس کشمیر ایشو کے حوالے سے ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ لائحہ عمل کیا ہے, ہم کہاں کہاں اس کو لے کر جا رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جب لاک ڈاؤن کشمیر میں کیا گیا تھا تو اس وقت بہت زیادہ ہماری طرف سے اس پر احتجاج کیا تھا اور ساری دنیا میں فرائیڈے کو اٹھایا تھا, آور جو ڈیڈیکیٹ کرنا تھا وہ اب نہیں ہو رہا, لیکن وہ اب نہیں ہو رہا. لیکن یہ کہ اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ابھی OIC کے اجلاس میں بھی مالدیوز نے اور UAE نے وہ جو منیر اکرم صاحب ایک ورکنگ گروپ بنانا چاہ رہے تھے انڈیا کے خلاف, تو وہ بھی نہیں ہو سکا. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ OIC پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز کی میٹنگ تھی UN میں, جہاں پہ تمام سفیر OIC ممبر اسٹیٹس کے شامل تھے, اور وہ ورکنگ گروپ انشاءاللہ بنے گا. اور فی الحال اس پہ مالدیوز اور UAE نے اعتراض کر دیا تھا تو وہ نہیں بن سکا. بات اسلاموفوبیا کے حوالے سے تھی. اگر کوئی ملک یہ کہے کہ ہندوستان میں آج اسلاموفوبیا جو ہے وہ نہیں ہے, تو یہ تو پھر واقعی یہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. جو ہم نے منظر دیکھے ہیں دلی کے فروری میں اس سال کے, وہ دل ہلانے والے ہیں. کہ مسلمان محلوں میں مسلمان کمیونٹیز کو جان کے ٹارگٹ کیا ہے, ان کی لاشیں انہوں نے نہروں میں پھینک دی ہیں. مسلمانوں کو آج ہسپتالوں میں علاج نہیں دے رہے, کرونا وائرس. Pregnant women are turned away because they are Muslims. So اسلاموفوبیا اگر نہیں ہے تو اس پہ تو مذائقہ خیز بات لگتی ہے. اس کا مظاہرہ آپ نے گلف کنٹریز میں بھی دیکھا ہے. جو انڈین ڈائسپورا ہے, وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا ہندوستان ہندوتوا کا ایک پیروکار ہے, اور یہ ایک مائنڈ سیٹ نہ صرف ہندوستان میں رہنے والوں میں رچ بس گیا ہے, بلکہ اس کی ڈائسپورا میں بھی یہ ذہنیت جو ہے یہ پھیل گئی ہے. اور اس کا سب سے بڑا پرچار انڈین میڈیا خود ہے. انڈین میڈیا اگر آپ دیکھیں جتنا جنگوئسٹک اور اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام پروپیگنڈا وہ پھیلا رہا ہے, I don't think they're doing a service to their own country. No, they're not. وہ کچھ جگہوں پر تو اپنے نیریٹو کو بھی ڈیمیج کر جاتے ہیں, کیونکہ بہت ہی عجیب و غریب جب وہ پیپلز لبریشن آرمی کو پاکستان لبریشن آرمی کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ. اچھا, ایک چیز جو ایٹ دی اینڈ آف لائٹ وہ ہوتی ہے نا, ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل, وہ مجھے ہلکی سی نظر آئی. مجھے نہیں پتا, میں زیادہ آپٹیمسٹک ہو رہی ہوں یہاں پر, آپ زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتی ہیں. برطانوی پارلیمانی جو اراکین ہیں ان کا کہنا, فائنلی دے ہیو ووکن, مطلب وہ جاگے ہیں خواب غفلت سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر ایک عالمی مسئلہ ہے. کچھ ایسے ہیں, دیر آر سیورل آف دیم, کہ جنہوں نے کہا ہے کشمیر از این انٹرنیشنل ایشو. تو اگر وہاں سے اس قسم کی کوئی آواز اٹھی ہے تو کیا یہ پازیٹیو ہے, اس پر ہم تھوڑی سی خوشی منا لیں؟ جموں اینڈ کشمیر کی انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کی حیثیت جو ہے, اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا, کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اٹ از دا لانگسٹ agenda on the UN Security Council agenda on its list. اور اگر کوئی کہے کہ یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ نہیں ہے تو یہ حقیقت سے آپ نظر چرا رہے ہیں. لیکن لوگ اوپنلی ایڈمٹ نہیں کرتے نا. بٹ جسٹ ٹو کریکٹ یو اے لٹل, برٹش پارلیمنٹ میں اسپیشلی 5 اگست کے بعد اور اس سے پہلے بھی there have been a series of debates by British parliamentarians on the Jammu and Kashmir dispute. اور بلکہ چند ہی دنوں پہلے 14 members of European Parliament have written to the European Commission President to say that Jammu and Kashmir has become an international conflict flashpoint. So پاکستان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ایک سسٹینڈ ڈپلومیٹک کیمپین اسپیشلی 5 اگست کے بعد ہوا ہے, جس میں آف کورس پرائم منسٹر ہیز ٹیکن دا لیڈ, دا فارن منسٹر, ہمارا فارن آفس اور تمام ہمارے 100 سے زیادہ سفارت خانوں کی یہ کوشش ہے کہ تمام انٹرنیشنل انٹرلوکیوٹرز, چاہے وہ ممبرز آف پارلیمنٹ ہوں, چاہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ ہوں یا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہوں, ان کو یہ ہم آگہی دیں کہ جموں اینڈ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں آپ کو ملے گی آج. یہ کوشش جاری ہے, اور انشاءاللہ ہم ورچوئل پروٹیسٹ نہیں آرگنائز کرا سکتے اپنے سارے ڈپلومیٹس کا جو دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں اباؤٹ کشمیر؟
سی جب ہم باہر ملکوں میں ہماری اسائنمنٹ ہوتی ہے تو ہمارا ایک ڈپلومیٹک آداب ہوتا ہے، تو پروٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ سول سوسائٹی جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے. اور آپ کو میں یاد دلاؤں کہ 5 فروری پہ اسپیشلی میرے خیال میں سے دنیا کے تقریباً 100 سے زیادہ شہروں میں پروٹیسٹ ہوئے تھے اور سولیڈیرٹی ڈے منایا گیا تھا کشمیریوں کے ساتھ. تو وہ چیزیں ہوتی ہیں اور ہر سطح پہ کوششیں یہ جاری ہے. ٹھیک ہے. اچھا صاحب، ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ واپس آئیں گے تو ہم ذرا بات کر لیں گے کہ اس وقت چائنا بھی ایک چھوٹا سا ان کا بھی جڑپ چل رہی ہے انڈیا سے، اس پر بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ وہ اس وقت انڈیا کا مائنڈ سیٹ کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہر فرنٹ پر اس نے اپنے آپ کو محاذ کھول لیے ہیں. چائنا کے ساتھ ایک اور محاذ کھول لیا ہے بھارت نے، اور وہاں پر بھی ظاہر ہے اس کا ایک ٹینشن والا مرحلہ ہے. تو یہ اس وقت مائنڈ سیٹ ہے کیا؟ چائنا سے مسئلہ چل رہا ہے، نیپال سے مسئلہ چل رہا ہے، کشمیر میں الگ معاملہ ہے، پھر یہ پاکستان کے ساتھ تو وہ ایک سلسلہ چل ہی رہا ہوتا ہے. LOC پر اس وقت صورتحال عجیب سی ہے. یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے اور چائنا والوں سے کس طریقے سے وہ ڈیل کریں؟ ویسے تو ہندوستان کے اپنے ڈومیسٹک حالات کافی خراب ہو چکے ہیں. اکانومی کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں، کرونا وائرس کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیجئے جو حکومتی پالیسیز رہی ہیں ان کا بہت ایک پش بیک آیا ہے فرام دی انڈین پیپل. مور دین دیٹ آپ دیکھیں پچھلے سال سے جب یہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزن شپ NRC جب آیا ہے تو اس سے بھارت میں ڈویژنز بہت بڑھ گئے ہیں. ہر سطح کے ڈویژنز، چاہے وہ کاسٹ بیسڈ ڈویژنز ہوں، چاہے وہ ریلیجس مائنورٹیز کے درمیان تفرقات ہوں، بہت بڑھ گئے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں سرحدوں پہ جو بھارتی اقدامات ہیں، اسٹیبلشڈ میکنزمز اور اسٹیبلشڈ بائیلیٹرل اگریمنٹس ہیں، ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے اور یونیلیٹرل ایکشنز لیے جا رہے ہیں، چاہے وہ نیپال کی سرحد کے ساتھ ہو، چاہے وہ لداخ کے ایریا میں ہو، بارڈر ایریاز میں، یا پھر LOC ہمارے ساتھ. یہ تمام ڈائیورژنری ٹیکٹکس ہیں اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، کیونکہ جو اقدامات اور جو بروٹلائزیشن آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں ہو رہی ہے یا مائنورٹیز کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہندوستان میں، تو اس سے توجہ ہٹانے کی ایک میں تو کہوں گی ناکام کوشش ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک پیٹرن اب ہم دیکھ رہے ہیں کئی مہینوں سے، اب یہ ابھر کے آ رہا ہے اور پاکستان بہت تشویش کی نظر سے اس تمام ڈیولپمنٹس کو دیکھ رہا ہے اور بہت کلوزلی مانیٹر ہم کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اتنا فرسٹریٹڈ ہے، مطلب اکانومک اپنے حوالے سے ہے یا کورونا وائرس اس سے ہینڈل نہیں ہو رہا اس کی وجہ سے ہے، چین کے آگے اس کی جو شکست ہوئی، اس نے اپنا ایریا گنوایا اس کی وجہ سے ہے، تو پھر پاکستان کی طرف اس کی یہ فرسٹریشن نکلنے کے امکانات کتنے ہیں؟ فالس فلیگ آپریشن کے مختلف بیانات ہم نے سنے، شاہ محمود قریشی صاحب کے بھی سنے، وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں. کتنے چانسز ہیں؟ ہم تیار ہیں اس کے لیے؟ میں آپ کو تھوڑے سے فگرز اگر شیئر کروں، یہ 2020 کے ان 5 مہینوں میں تقریباً 1200 سے زائد دفعہ LOC کی وائلیشنز ہو چکی ہیں. 2003 کا پاکستان ہندوستان کا معاہدہ ہے سیز فائر اگریمنٹ، جس کی دھجیاں اڑائی جا چکی ہیں. اور سب سے زیادہ جو افسوسناک بات ہے کہ جو سویلین علاقے ہیں پاکستان کی طرف لائن آف کنٹرول پہ، ان کو ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ سفرنگ بڑھے. اور یہ LOC ہم نے یہ دیکھا ہے کئی سالوں سے کہ جب بھارت کے ارادے ہوتے ہیں کچھ مس ایڈوینچر کے، تو LOC اور ورکنگ باؤنڈری پہ انٹینسیفیکیشن ہو جاتی ہے. اچھا، ابھی بھی ہوئی ہے جو کہ جی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 1200 سے زائد دفعہ ان 5 مہینوں میں صرف. تو یہ ایک پیٹرن ہے، ہم بالکل اس کے اوپر بہت گہری نظر ہے. اور عسکری قیادت جن کا یہ کام ہے، انہوں نے بہت واضح الفاظ میں یہ وارننگ بھی دے دی ہے ویری ریسنٹلی کہ اس کے بارے میں سوچا بھی نہ جائے. اور اگر پچھلے سال کی طرح کچھ اگر ان کا موڈ ہوا مس ایڈوینچر کا، تو جواب بہت بھرپور آئے گا. وی آر ریڈی فار دیٹ. اچھا، اب ایک تو یہ تو ڈپلومیٹک فرنٹ اور ایک یہ وار فرنٹ، یہ دو الگ الگ فرنٹس ہیں نا. ڈپلومیٹک فرنٹ میں ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جب افغانستان کے حوالے سے جو رپورٹ ہے اس میں بھارت جو ہے اس رپورٹ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے کہ اس میں ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی گئی ہے کہ ہمارے پاس کچھ بیسز بنے ہوئے ہیں، یا کیا وہ کیا ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں؟ جی، یہ UN کی مانیٹرنگ ٹیم کی ایک رپورٹ ہے جس کی کل بھی ایک جو پریس بریفنگ تھی اس میں ایک تفصیلی ہم نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے وزارت خارجہ کی طرف سے.
اس میں بھارتی جو MEA کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے اس کو ایک غلط سٹانس دینے کی کوشش کی ہے، غلط اینگل دینے کی کوشش کی ہے اس رپورٹ میں، اور بلکہ مس رپورٹنگ کی ہے اور فالسیفائی کیا ہے، اور یہ امپریشن دینے کی کوشش کی ہے کہ جیسے اس میں پاکستان کے خلاف اس رپورٹ میں اشارے دیے گئے ہیں، لیکن یہ بالکل غلط بیانی ہے، صریحاً غلط بیانی ہے۔ اس میں پاکستان میں جو بھی الزامات بھارتی MEA کی طرف سے ہیں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے، بلکہ بھارت نے جو کردار ادا کیا ہے افغان پیس پروسیس کو روکنے کا، اس کی طرف اشارے اس رپورٹ میں ہیں۔ اٹس اے پبلک رپورٹ اور لوگ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں اینٹی پاکستان پروپیگنڈا ہر سطح پہ بھارت کی طرف سے آ رہا ہے، چاہے وہ UN کے رپورٹس کے متعلق ہو، چاہے افغانستان میں پاکستان کا جو رول رہا ہے پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کے، اس کو ملائن کرنے کے لیے۔ ایک کمپریہنسو اینٹی پاکستان پروپیگنڈا ہے جو بھارتی میڈیا اور بھارتی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس کا ہم پھر جواب دیتے ہیں، اور حقیقت جو ہے وہ دنیا کے سامنے لانے کی کوشش ہوتی ہے۔ بالکل، بہت شکریہ ادا کریں گے ہم عائشہ فاروقی صاحبہ آپ کا۔